इमरान खान नियाज़ी। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो लाइन आती है वो ये थी कि मेरी बात तो सुन लें। बीच में एक बड़ा लम्हा इंटरेस्टिंग आया कि जब कोई पेपर पे देख रहे थे मंसूर कुछ चीज़, तो शहबाज शरीफ ने कहा आप मेरी तरफ देख कर बात करें। तो मंसूर ने कहा मैं आप ही की तरफ देख रहा हूँ, बल्कि मैं इंटरव्यू के बाद पूरे 5 मिनट तक आपकी तरफ देखता रहूँगा। एवन फील्ड के सवाल पर उन्होंने कहा कि दिस इज़ एन अनफेयर क्वेश्चन। तो मंसूर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपसे बिल्कुल ठीक सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा, आप नवाज शरीफ से पूछें। फिर उन्होंने कहा कि वाई शुड आई पोक माई नोज़ इनटू अदर अफेयर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रा इकरार, आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब इस वक्त तो हर तरफ एक ही बातें हो रही हैं और वो हैं इलेक्शंस के मुतल्लिक, क्या होने वाला है, क्या सिलसिला चल रहा है, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन सी पार्टी जीतेगी। लेकिन उसके साथ साथ सियासी मामलात के साथ साथ अदालती मामलात भी बहुत तेज़ी से जारी सारी हैं। PTI की तरफ से कुछ दरख्वास्तें भी दी गई हैं। आज बुशरा बीबी ने ये कहा है कि वो अडयाला जेल जाना चाहती हैं। ऐसा क्यों कहा और अदालत में क्या दरख्वास्त थी, उस पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ सिर्फ 12 बजे तक का वक्त रह गया है, कुछ ही घंटे बाकी हैं। किस चीज़ के, वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की डिस्कशन की है हमारे साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। उनके इंटरव्यू में क्या क्या बातें की गई, क्या क्या सवालात किए गए, उनके जवाबात क्या थे, वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में शामिल हैं। तो जनाब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ी की बात करते हैं कि अभी थोड़े से घंटे रह गए हैं, लेकिन उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दिया जिसमें कहा है कि बल्ले का निशान उनको वापस दे दिया जाए। अब अगर बल्ले का निशान वापस आता है तो उसके बाद क्या लाए अमल होगा, क्योंकि बैलेट पेपर्स तो छप चुके हैं, जहां पर स्टैंप लगाना है वो तमाम चीज़ें रेडी हैं। सारा सिस्टम जो है वो इस वक्त इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, तो उस की अहमियत क्या रहेगी। उसके अलावा आपको बताऊं कि बुशरा बीबी, आपको पता है कि बनी गाला को सब जेल करार दिए जाने के बाद वहीं पर अपनी सज़ा काट रही हैं, वहीं मौजूद हैं। लेकिन आज उनकी तरफ से दरख्वास्त ये दायर की गई है कि उनको अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया जाए। उसकी वजह वो ये बताती हैं कि मैं आम शहरी की तरह से सज़ा काटना चाहती हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, किसी डील के नतीजे में मैं बनी गाला में नहीं हूँ, बल्कि मैं सज़ा काट रही हूँ, तो मुझे फिर आम लोगों की तरह जेल में सज़ा काटने की इजाज़त दी जाए। इस पर दरख्वास्त दायर कर दी है। अब देखते हैं कि अदालत क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि बहुत सी क़यास आराइयाँ हो रही थी, बहुत सी बातें की जा रही थी, बहुत से लोग मुख्तलिफ़ तरह के तज्ज़िये कर रहे थे कि बनी गाला को आखिर क्यों सब जेल करार दिया गया। तो ये आज की एक अहम पेशरफ्त है और बड़ी ही अहम किस्म की दरख्वास्त है, क्योंकि इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी के घर को, किसी और जगह को सब जेल करार दिया गया हो और उसने ये डिमांड कर दी हो कि नहीं मैं जेल में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो देखेंगे कि अदालत इस पर अब क्या फ़ैसला करती है। अब हम आ जाते हैं जनाब साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब। उनका एक इंटरव्यू जो कि हमारे सहाफ़ी मंसूर अली ख़ान ने किया है, वो इस वक्त बहुत वायरल हो रहा है ट्विटर पर, उसके अलावा सोशल मीडिया पर, ख़ास तौर पर PTI के लोग उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है, इतना ज़्यादा वो पॉपुलर क्यों हो रहा है। मैंने बड़े गौर से वो पूरा इंटरव्यू सुना और मैं इंटरव्यू में जो सवालात किए गए वो नवाज शरीफ की सेहत के मुतल्लिक थे, वो धांधली के मुतल्लिक थे, वो मनी लॉन्ड्रिंग के मुतल्लिक थे, वो उनकी जायदाद के मुतल्लिक थे। एवन फील्ड का तस्करा भी हुआ, TTs का तस्करा भी हुआ, उनके अपने बिज़नेस और उनकी जायदाद का तस्करा भी हुआ, उनके बच्चों का तस्करा भी हुआ। उसके जवाब में मैं आपको ये बताने से पहले कि उन्होंने क्या कहा, ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कौन सी 3 बातों का बार बार इस्तेमाल किया। पूरे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया वो था इमरान खान नियाज़ी। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो लाइन आती है वो ये थी कि मेरी बात तो सुन लें। उसके बाद तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये बाज़ औक़ात ना बड़ी ही ऐसी फ़नी सी सिचुएशन भी क्रिएट हो गई। हो सकता है कुछ लोगों को मेरा ये कमेंट बुरा लगे, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ। तो इंटरव्यू जो है, पार्टी सदर भी हैं शहबाज शरीफ, मंसूर अली ख़ान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू किया और शहबाज शरीफ बहुत जज्बाती भी नज़र आए और ऐसा लग रहा था कि कहीं वो इमरान खान से बड़े ऑब्सेस्ड भी हैं, क्योंकि जब भी उनसे कोई सवाल किया जाता था वो उसको पलट कर वहीं पर ले जाते थे कि इमरान की दौरे हुकूमत में ये हुआ, ख़ान की दौरे हुकूमत में ये हुआ, उन पर तो ये मुकदमात थे, हम पर तो ये मुकदमात थे। बहरहाल जब उनसे बात की गई नवाज शरीफ की सेहत के मुतल्लिक, तो वो प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स कह नहीं सके, तो उस पर फिर करेक्ट किया मंसूर अली ख़ान ने। उसके बाद फिर बड़ी ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जिस वक्त उनसे एवन फील्ड के बारे में सवालात किए गए।
انہوں نے کہا میرا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے نہیں پتا وہاں کوئی جائیداد کسی کی موجود ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تھا تو ہم بہن بھائیوں میں جائیداد تقسیم ہو گئی تھی، میں اپنے اثاثوں کے متعلق جواب دے سکتا ہوں۔ 670 کنال آئی تھنک ان کی جائیداد بتائی گئی، انہوں نے کہا یہ ڈکلیئرڈ ہے۔ پھر یو کے میں ان کی جائیداد کے متعلق بات چیت کی گئی تو انہوں نے کہا جی یہ بھی ڈکلیئرڈ ہے۔ پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ حمزہ کے پاس ٹی ٹیز کے ذریعے سے پیسہ کیسے آتا تھا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ حمزہ سے پوچھ لیں، جس پر منصور نے کافی زیادہ بحث بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے ہیں، آپ چلیں ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حسن حسین یا مریم کے بارے میں بات نہیں کرتا یا میں نواز شریف کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے اپنے خاندان میں جو آپ کی اپنی اولاد ہے اس کے بارے میں تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میرے کسی بھی کاروبار سے کسی قسم کے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے بچوں کے جو کاروبار ہیں وہ خود چلاتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ جواب دہ بھی خود ہی ہوں گے۔ تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی۔ پھر جب توشہ خانے کی بات کی گئی، مرسڈیز گاڑی جو کہ سستے داموں توشہ خانے سے خرید لی گئی تھی اور منصور نے کہا کہ میرے پاس اس کا نمبر بھی موجود ہے، اس بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ جب منی لانڈرنگ کے بارے میں ان سے سوالات کیے گئے کہ آپ پر فرد جرم بھی عائد ہونے جا رہی تھی، آپ اس میں نامزد تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے بعد میں کلین چٹ مل گئی تھی، عدالت کا فیصلہ ہے، عدالت کس طرف جائے عدالت ہی بہتر فیصلہ کرے گی، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو انہوں نے جیسے دامن بچانے کی کوشش ہوتی ہے وہ کی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں بار بار وہ جذباتی ہو گئے، اور جب وہ جذباتی ہو کر گفتگو کرتے تھے اور ایک بحث کی سچویشن پیدا ہو جاتی تھی تو اس وقت سمجھ آتا تھا کہ وہ جواب دینے سے قاصر ہیں۔ تو یہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ قسم کا انٹرویو ہوا۔ اس کے بعد مزید سوالات بھی منصور علی خان نے کیے، ان کے پاس کافی سارے پرچے تھے جس پر کافی انہوں نے تحقیق کر رکھی تھی اور بہت سے سوالات لکھ رکھے تھے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ پارٹی میں جو ناراض لوگ ہیں اس کی وجہ کیا ہے، شاہد خاقان عباسی پارٹی سے الگ ہو گئے ہیں، جاوید ہاشمی سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے بڑے لائل لوگ تھے، تو ان کو اعتراض ہے کہ آپ کے بچے تو آگے آ رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر تو یہ موروثی سیاست ہو گئی، تو وہ کیوں الگ ہیں، اس بارے میں انہوں نے کوئی کسی قسم کا کامنٹ نہیں کیا۔ پھر جب عدت کے معاملے پر بات کی گئی، آپ بلاول بھٹو زرداری کو آپ دیکھیں تو عدت کا جو کیس ہے ان پر جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں کنڈیم کرتا ہوں، یہ بڑی ہی ایک غیر اخلاقی سی چیز ہے اور یہ کیس بھی عجیب سا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس بارے میں بھی میں کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ انہوں نے یہ بھی اس میں ایڈ کیا کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے۔ تو پھر منصور نے پوچھا کہ آپ کے گھر تک بھی یہ آگ پہنچ سکتی ہے، انہوں نے کہا جی ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ بار بار انسسٹ کیا۔ اور بیچ میں ایک بڑا لمحہ انٹرسٹنگ آیا کہ جب کوئی پیپر پہ دیکھ رہے تھے منصور کچھ چیز تو شہباز شریف نے کہا آپ میری طرف دیکھ کر بات کریں، تو منصور نے کہا میں آپ ہی کی طرف دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں انٹرویو کے بعد پورے 5 منٹ تک آپ کی طرف دیکھتا رہوں گا۔ تو اس پر کافی لوگ محسوس بھی ہو، اور بھی کچھ چیزیں جو ہیں۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ جس وقت ہمارا تختہ الٹا گیا، نواز شریف کے دور میں معیشت بہت ترقی کر رہے تھے، ہم راکٹ کی طرح سے اوپر جا رہے تھے، پھر ہمارا تختہ الٹ دیا گیا اور پاکستان کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف سیاستدان نہیں ہیں، مدبر ہیں۔ اچھا ایک طرف تو وہ بھائی کو بڑا پریز بھی کر رہے ہیں، ان کی تعریف میں بہت سی باتیں کر رہے ہیں، زمین آسمان کے قلابے بھی ملا رہے ہیں، لیکن جب ان سے بات ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اچھا اس کے بعد منصور نے ایک بڑا سخت سوال کیا کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ کے بھائی کو باہر بھیج دیا گیا، کس نے بھیجا؟ تو انہوں نے کہا عمران خان کی حکومت تھی، عمران خان کی کابینہ نے واپس بھیجا، ان سے آپ جا کے سوال کریں، مجھ سے کیوں سوال کرتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب آپ علاج کرنے کے لیے ملک سے باہر چلے گئے تھے، آپ کو ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا، جو ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا تھا کہ آپ کی کرٹیکل سچویشن ہے، تو اس کے بعد آپ پوری دنیا میں سفر کرتے رہے، یورپ میں بھی آپ سفر کرتے رہے، دبئی میں بھی سفر کرتے رہے، اس وقت آپ کی صحت کے معاملات خراب نہیں تھے، تو یہ کیسا ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتاؤں کہ یورپ میں بھی وہ اپنی صحت کے لیے ہی گئے تھے، یعنی اپنا علاج کروانے کے لیے بھی گئے تھے، اور دبئی میں بھی کچھ ایسا ہی سلسلہ تھا، یعنی انہوں نے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیا۔ اور اس کے بعد جی وہ بات کرتے ہیں کیسز کی، تو جب کیسز کی بات کی گئی وہ پھر گھما پھرا کے عمران خان پر بھی بات لے آتے تھے۔ انہوں نے کہا جی پاناما کیس ہم پہ جھوٹا کیا گیا، اقامہ والا کیس ہم پر جھوٹا ہے، توشہ خانے کے ہم پر الزامات ہیں، یعنی جو بھی کیسز نون لیگ یا نون لیگ کے لیڈران کے خلاف قائم کیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بالکل ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ڈکلیئرڈ ہیں، اور بچوں سے متعلق جو معاملات ہیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، آپ بچوں سے جا کے خود پوچھ لیں۔ جناب اس کے بعد
بعد وہی بتا رہی ہوں کہ بار بار وہ جذباتی بھی ہوئے, بار بار وہ اپنی ہی باتوں میں خود, جیسے آتے ہیں نا اپنے ہی جال میں خود آ گئے, اس طرح والی سچویشن بھی ہو گئی. اور اس بات پر بھی انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے ناراض سیاستدان ہیں, اب کیا ہوگا اس سلسلے میں. پھر حکومت کے بارے میں جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف بہترین چوائس ہیں. اور دوہری شہریت کے معاملے پر بھی بڑی ہی انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہوئی کہ منصور نے پوچھا کہ آپ کے خاندان میں کس کس کے پاس دوہری شہریت ہے. تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ, ہو سکتا ہے کاروبار ہے ان کا وہاں پر, کوئی ورک پرمٹ ہو ان کے پاس, لیکن میں نہیں جانتا کہ حسن حسین کے پاس دوہری شہریت ہے یا نہیں. جس پر جی وہ بڑا سیخ پا بھی ہوئے. ایون فیلڈ کے سوال پر انہوں نے کہا کہ دس از این انفیئر کویسچن. تو منصور نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, میں آپ سے بالکل ٹھیک سوال کر رہا ہوں. انہوں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا, آپ نواز شریف سے پوچھیں. تو میں کہتا کہ پھر انہوں نے کہا کہ وائی شوڈ آئی پوک مائی نوز انٹو ادر افیئرس, یعنی گھر کا معاملہ ہے, ایک طرف تو شریف خاندان کی وہ بات کرتے ہیں, دوسری طرف وہ بالکل ہی نہیں جانتے. چلے اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ ایک بھائی کا گھر ہے, پھر دوسرے بھائی کا گھر ہے, وہ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتے, ایک دوسرے کے معاملات کو نہیں جانتے, لیکن جب آپ پورے شریف خاندان کی بات کرتے ہیں, اپنے خاندان کی بات کرتے ہیں, جیسے ان کے اپنے بچے ہیں, ان کا بیٹا حمزہ شہباز, اس کے وزیر اعلیٰ بننے پر بھی سوال اٹھایا, اس کا بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. بہرحال پورا جو انٹرویو تھا اس کے اندر زیادہ تر اپنے سوالات کے جوابات دینے کی بجائے وہ بار بار پی ٹی آئی پر, بلکہ میں کہوں کہ ایک مخصوص طریقے سے وہ عمران خان پر آ جاتے تھے. پھر ان سے یہ جو 1 ملین کیس چل رہا ہے, 190 ملین والا, اس پہ جب بات کی گئی کہ ملک ریاض کے بارے میں وہ بات کریں, تو وہ بار بار پھر عمران خان کی بات کر رہے تھے. منصور نے کہا کہ آپ نام تو لے لیں ملک ریاض کا, بڑا ہنستے ہوئے کہا. تو پھر انہوں نے نام لیا, پھر انہوں نے کہا اچھا اس میں کیا سزا ہونی چاہیے, کس کو ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ جی جو ہے قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. وہ ہر قانونی معاملے پہ یہ کہتے تھے قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک لمحے پر تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نہ جا کے جج کا انٹرویو کریں, ان کے وکلا کا انٹرویو کریں. تو منصور نے کہا کہ ابھی 2 سال تک تو میں انٹرویو نہیں کر سکتا, کیونکہ جو آن ڈیوٹی ججز ہوتے ہیں ان کا انٹرویو نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال دیکھتے ہوئے کافی لمحات ایسے آئے جس پہ ہم حیران بھی ہوئے, کچھ پریشانی بھی لاحق ہوئی, کچھ جگہ پر دل کھول کے ہنسے بھی کہ کس طرح کی چیزیں. اور ٹرینڈ کر رہا ہے یہ سب کچھ کہ بہت سے ایسے بڑے سادہ سے سوالات جن کے جوابات اور طریقے سے دیے جا سکتے تھے دیے نہیں گئے, اور شاید پریپریشن نہیں کی گئی, اور ہو یہ بھی سکتا ہے کہ گھر جانے پر بڑے میاں صاحب یعنی نواز شریف سے ڈانٹ بھی پڑی ہو شہباز شریف کو کہ کیسا انٹرویو دے کے آئے ہو. بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ قسم کا انٹرویو ابھی بھی ٹرینڈ کر رہا ہے, لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پر کامنٹ کر رہے ہیں. تو اس میں جو تفصیلات تھیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی, جو میجر سوالات کیے گئے تھے ان کے جوابات وہ بھی آپ سے شیئر کر لیے. اب آئندہ ویڈیو میں آپ سے مزید اپڈیٹس بھی شیئر کروں گی, کیونکہ اس وقت سیاسی گہما گہمی ہے, سیاسی منظرنامے پہ کیا ہو رہا ہے, الیکشن میں کیا ہونے والا ہے, وہی چیزیں اپڈیٹ آتی جا رہی ہیں, وہی اپڈیٹس آپ سے شیئر کروں گی. اجازت دیجیے, جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.